بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سرکہ سازی، قوانین اور بچنے کی تدابیر۔ اس میں ہم بات کریں گے سرکہ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی، سرکہ ایک تعارف، سرکہ اور توار میں فرق، سرکہ ایک قابل عمل سزا، اور سرکہ سے بچاؤ کے طریقہ کار۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے دو نکات پر بات کریں گے، جبکہ دیگر نکات اس کے دوسرے حصے میں یعنی دوسری ویڈیو میں شامل ہوں گے۔ سرکہ بنیادی طور پر ایک اصطلاح ہے جس کا چلن عام طور پر تحقیق کے میدان میں ہوتا ہے۔ اس اصطلاح سے واقفیت تحقیق کے ہر طالب علم کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی مقالہ لکھنے کے دیگر طریقوں اور حوالہ جات کے اصولوں وغیرہ کا مطالعہ کرنے کی۔ سرکہ معتبر چوروں کی مہذب چوری کا نام ہے، یعنی ادب سے وابستہ لوگ جو قلم کے ذریعے چوری کرتے ہیں۔ یہ قول ہے ڈاکٹر خوشبخت ہینا کا۔ سرکہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ سرک ہے، جس کے لغوی معنی چوری کے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں اپنے اصل معنوں کے ساتھ بطور اسم مستعمل ہے۔ تحریر اردو زبان میں یہ لفظ پہلی بار احوال انبیاء میں نظر آتا ہے اور دوسری بار مرزا سلامت علی دبیر کے اپنے مرثیے میں ایک شعر میں دکھائی دیتا ہے۔ شکر خدا کے سرکے کی حد سے بعید ہوں، ہر مرثیے میں موجود طرز جدید ہوں، یعنی خدا کا شکر ہے کہ میں سرکے سے غافل ہوں اور میرا ہر مرثیہ جدید طرز پر موجود ہے۔ اردو لغت میں سرکے کے لفظی معنی دیکھے جائیں تو ہمیں ملتا ہے دوسروں کے کلام یا مضمون کو بغیر ماخذ بتائے اپنے کلام میں شامل کر لینا سرکہ کہلاتا ہے۔ سرکہ کے لیے انگریزی زبان میں پلیجرزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سرکہ اس کے ہم پلہ اردو میں مشتمل ہے۔ پلیجرزم لاطینی زبان کے لفظ پلیجریس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ادبی چوری۔ بعض محققین کے نزدیک پلیجرزم کا لفظ اطالوی زبان کے لفظ پلیجیوس سے انگریزی میں آیا، لیکن زیادہ تر لاطینی زبان پر اکتفا کرتے ہیں۔ پلیجرزم کا لفظ پہلی بار سن 80 عیسوی میں سننے میں آیا۔ لٹریری ٹرمز میں بھی پلیجرزم کی وضاحت کچھ انہی الفاظ میں کی گئی ہے۔ Plagiarism is the act of using someone else's ideas, words, or thoughts as your own without giving credit to the other person. انسائکلوپیڈیا میں اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے: Plagiarism, the act of taking the writings of another person and passing them off as one's own. اردو تحقیق میں سرکہ کی کچھ ضمنی اصطلاحات اس طرح سے ملتی ہیں: سرکہ ایک تعارف۔ تحریر فنون انسانی کا بہت بڑا فن ہے۔ یہ تحریر ہی کی بدولت انسان آج اپنے اصل سے واقف ہے اور مزید واقفیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ تحریر نے ماضی سے حال تک پہنچتے پہنچتے اپنی بہت سی صورتیں تبدیل کی۔ جو سلسلہ تصاویر سے شروع ہوا تھا وہ آج انتہائی جدید رسم الخط میں ڈھل کر صرف و نحو کی ترقی یافتہ اصولوں کو اپنائے ہوئے ہے۔ تحریر کے اس فن میں جہاں بہت سے دماغوں کا عمل دخل ہے، وہیں بہت سے چھوٹے دماغوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا۔ شاطر دماغوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور شہرت کی خاطر بغیر کسی محنت کے دوسروں کی لکھت چرانے کی کوشش کی، جو مختلف طریقوں، حربوں، ہتھ کنڈوں اور حکمت عملیوں کی مدد سے بروئے کار لاتے رہے۔ سرکہ دراصل تحریر کی اس چوری کا نام ہے جو ہو بہو ہو یا تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ کسی دوسرے کی تحریر کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لی جائے۔ سرکہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں جن کے لب لباب یہی بنتا ہے۔ ڈاکٹر غلام قاسم مجاہد بلوچ سرکہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: پلیجرزم یا ادبی سرکہ بازی در حقیقت دھوکہ بازی ہے
جو دوسروں پر سبقت لے جانے کا ایک حربہ ہے، اس سے انسان کا غیر روشن باطن منکشف ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ سرقہ بازی در حقیقت چوری ہے۔ ڈاکٹر خوشبخت حنا سرقہ کے متعلق ان الفاظ میں وضاحت پیش کرتی ہیں: ادبی سرقہ یا علمی چوری سے مراد کسی کے کام کو ہو بہو نقل کرنا اور اپنے نام سے منسوب کرنا ہے، یا کسی کے کام کے الفاظ تبدیل کرنا اور اسے اپنے نام سے ظاہر کرنا یا شائع کرنا ادبی سرقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ادبی اور علمی مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہوں یا نہ ہوں، بغیر اجازت بغیر حوالے کے استعمال کرنا علمی چوری کے زمرے میں آتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر خلیق انجم ادبی سرقے کے متعلق لکھتے ہیں: اگرچہ اردو شعر و ادب میں سرقے کی روایت بہت پرانی ہے، تذکرہ نگاروں اور شاعروں نے اپنے معاصر شاعروں پر سرقے کے الزام عائد کیے ہیں، غزل میں سرقوں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ دوسری اصناف میں سرقہ آسان نہیں ہوتا، حالانکہ ایسے دلاور بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مقالوں، نثری کتابوں، شعروں اور پورے کے پورے دیوانوں کا سرقہ کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ادنا سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں سرقہ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے ساتھ ساتھ سرقہ کا تعارف پیش کیا گیا تھا، جبکہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے دیگر نکات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔